کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه کب ٹھکانا ہے فقط مقام نبی خلق کو دکھانا سبحان اللہ سبحان اللہ آنا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ وقت مقام نبی خلق کو جب فسانا ہے نبی کو دیکھ کے ماں خدا پلا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کو دیکھ کے ماں خدا پلانا ہے حسن محی الدین قادری نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہی زبان پندرہ رہے گھنٹہ پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور جواب جڑا چیتے دی طرح آوے تے جڑے گج کے گونجا پائیں پوری دنیا دے اندر ہر بندے دا ٹھنڈ پوے روزہ رسول تے آواز تو نکل کے جائے انشاءاللہ چیتے دی طرح آواز ہے وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم اللہ کو عزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل سے اس کی رحمت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے آج ہم ساؤتھ کوریا کی سرزمین پر سیول میں یہاں کے عظیم پاکستانی کمیونٹی کے ممبرز
القرآن انٹرنیشنل ساؤتھ کوریا کی تنظیم کے معزز افراد، عہدیدار، رفقا وابستگان اور بالخصوص بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معزز احباب جو آج کی اس تقریب میں موجود ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں تشریف رکھنا، ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کی اطاعت میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہے۔ رول آف لا بھی اس سے اخذ کیا اور اسی سے سپریمیسی آف پارلیمنٹ بھی اخذ کیا، اسی سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی اخذ کیے، فنڈامنٹل رائٹس بھی اخذ کیے، اسی سے بیلنس بٹوین ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز وہ بھی اخذ کیے، اس سے ڈیولوشن آف پاور کا سسٹم جو ہے نظام جس کو بلدیاتی نظام کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہی اخذ کیا۔ اور پھر پتہ چلا کہ یہ تو ایک ایسی نعمت تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زائد عرصہ قبل امت کو، انسانیت کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو سمجھنے والوں کو عطا کی، اور اس کے تحت ایک ایسی ریاست قائم ہوئی جس کو آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر اسے کوئی نام دینا چاہیں تو یہ پہلی ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے وجود آیا۔ یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی، ملٹی ایتھنک سوسائٹی تھی جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو عطا کی، انٹروڈیوس فرمایا، اور ایک جیوگرافیکل نیشن تھی اور ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، اور جسے ہائیبرڈ سوسائٹی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا، ایک ایسی مثال قائم ہوئی، ایک ایسا امن کا گہوارہ بنا، آشتی کا گہوارہ بنا، پیار و محبت کا ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ جہاں مذہب کو، گروہ کو، قبیلے کو، برادری کو، ذات کو پس پشت ڈال کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ریاست مدینہ کے اس آئین کا جب جائزہ لیں تو اس کا آرٹیکل 1 ہے، بلکہ 2 اور 3 کو اکٹھا کر لیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی شک میں ہی اس کا ماڈل عطا کر دیا۔ ہر کانسٹیٹیوشن اور ہر ریاست کا ایک ماڈل ہوتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست مدینہ کا ماڈل عطا کیا، اس کا مزاج عطا کیا اور اس کا انٹروڈکشن کروایا۔ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ھذا کتاب من محمد نبی رسول اللہ بین المؤمنین والمسلمین ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم انهم امة واحدة من دون اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا کتاب، یہ جو ریٹن ڈاکیومنٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہاں سے فرما دیا جو میں امت کو دے رہا ہوں اور انسانیت کو دے رہا ہوں، یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن سبحان اللہ، من محمد نبی رسول اللہ، اور اس کو دینے والی لا گیور جو ہے، جو حیثیت ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا گیونگ اتھارٹی کو بھی واضح فرما دیا کہ اس کو دینے والی جو آتھورائزڈ شخصیت ہے، جو اتھارٹی ہے، جو پاور ہے، وہ محمد ہے، اور ان کی پاور یہ ہے کہ رسول اللہ کی۔ فرمایا یہ پھر کوئی بھی کوئی کانسٹیٹیوشن
میں آپ کو اس لیے آسان انداز سے، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگ آج آپ کورین سوسائٹی میں ہیں، کوئی جاپنیز میں رہتا ہے، کوئی سنگاپور میں ہے، آپ ایشین فار ایسٹ میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی آئیڈیلائز کرتا ہو کورین ماڈل کو، کوئی آئیڈیلائز کرتا ہو نارتھ امریکن ماڈل کو، کوئی آئیڈیلائز کرتا ہو برٹش ماڈل کو، کوئی فرینچ ماڈل کو کرتا ہو، کوئی کسی سوسائٹی کو کرتا ہو، کوئی سمجھتا ہو کہ یہ آئیڈیلسٹک ماڈل ہے، کوئی کرتا ہو کہ جی یہاں پر حقوق کی جو فراہمی ہے وہ اس جیسی کوئی نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے یہاں عدل اور انصاف قائم ہے اس وقت، ساؤتھ کوریا میں ہے، اور یہاں پر سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہے یا قانون کی بالادستی ہے، اسی طرح ہی ہے. یہاں پر عدل ہے، انصاف ہے، یا جسٹس ہے، یا عدلیہ جو ہے، مقننہ جو ہے اور منتظمہ جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہاں پر ان کی آپس میں تقسیم کار ہے، یہاں پر انٹرمنگلنگ نہیں ہے. دیکھا جائے تو یہاں پہ ابھی مجھے یہ بتا رہے تھے ریسنٹلی کہ ابھی مجھے گاڑی میں بتا رہے تھے کہ یہاں کا جو بانی تھا اس کی جو بیٹی جو پریزیڈنٹ تھی اس پر کرپشن کے الزامات جو ہیں یا اس پہ الزام لگایا گیا تو اس کو اسی وقت ایز اے پریزیڈنٹ اریسٹ کر لیا گیا اور وہ اپنی پوری سزا جو ہے وہ اس نے فیس کی. تو جب ہم اس طرح کی مثالیں سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے کہ قانون اس کے لیے بھی برابر ہے اور ایک عام شخص کے لیے بھی برابر ہے، جو سڑک پہ چل رہا ہے اس کے لیے اور جو کسی محل میں بیٹھا ہے یا کسی عہدے پر فائز ہے اس کے لیے قانون برابر ہے، تو شاید ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ سوسائٹی کا دیا ہوا، یہ آج کی ماڈرن ان سوسائٹیز کا، سویلائزیشنز کا، ان کے کلچر کا، ان ممالک کا یہ دیا ہوا قانون ہے، یہ جسٹس ہے، یہ سسٹم ہے، اس کو آئیڈیلائز کریں. تو اس وجہ سے آج ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی کہ اصل ماڈل تو وہ تھا جو 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، اور اس وقت دیا کہ اسلام سے قبل روم اپنی سیولائزیشن دکھا چکا، اور اسلام سے قبل چلے جائیں تو فارس، پرشین سٹیٹ اپنی اتھارٹی اور اپنی سیولائزیشن کا اظہار کر چکی تھی اور کر رہی تھی، بلکہ اور وہ دو سپر پاورز تھیں اور بائی پولر ورلڈ تھا. ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کا سکہ چلتا تھا، ان کی طاقت کو بڑی ان کا روپ تھا اور لوگ رشک بڑی نگاہوں سے ان کی طاقت کو دیکھتے تھے، فالو کرتے تھے. اور اس سے پہلے ایجپشن سیولائزیشن تھی، چائنیز تھی، اس سے پہلے سومیرین تھی، ہمیورابی تھی، یہ ساری گریک سیولائزیشن اتنا بڑا دور گزار چکی تھی. تو کوئی اگر سمجھے کہ کیا اسلام پر کسی سیولائزیشن کا امپیکٹ ہوا تو ریاست مدینہ وجود میں آئی، تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے. اور اگر کوئی سوچے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے پر کسی پلوٹو کے، ایرسٹوٹل کے یا کسی اور کے فلسفے کا اثر ہوا ہے، تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یا رسول اللہ، سب کچھ جو بھی آپ کو سکھایا ہے وہ خدا نے خود سکھایا. سبحان اللہ، بے شک. اور جتنا سکھانا تھا وہ خدا نے خود ہی آپ کو سکھا کر بھیجا ہے. یعنی آپ کے سینہ اقدس میں وہ سارے فلسفے پہلے ہی رکھ دیے ہیں جو امت کو آپ عطا کرنے والے. تو اسلام جو ہے کسی فلسفے پہ چلتا نہیں، بلکہ اسلام اپنے فلسفے پر پوری کائنات کی رہنمائی اور رشد و ہدایت خود عطا کرتا ہے. اس لیے فرمایا نبی یہ امی کا لقب دیا، اور امی سے ہے، اصل کو کہتے ہیں. تو اصل جو ہے وہ کسی کو فالو نہیں کرتا، اصل کو سب فالو کرتے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کو وجود عطا کیا تو اس سے پہلے دو طرح کی سچویشنز تھی جو دنیا میں نظر آ رہی تھی. ایک طرف دنیا کی سپر پاورز تھیں جو کیسر
कैसर रूम का डंका बजता था और नाम लिया जाता था, और दूसरी तरफ कैसर किसराए ईरान का एक पर्शियन सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन, इसी को फॉलो किया जाता था लिबास में, कल्चर में, फलसफे में, अथॉरिटी में, सिस्टम में, मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में, निज़ाम में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इनका सिस्टम ऑफ कोर्स तो अरबिक पेनिनसुला तक भी तो पहुंचा होगा, तिजारत शाम तक भी होती थी, तिजारत हर जगह हुई और काफिले जाते थे। नजाशी के पास भी काफिले गए, वहाँ पे बैजेंटीनियन जो सोसाइटी थी उससे भी लोग मुतारिफ थे, रोमन सोसाइटी से भी थे, ग्रीक से भी थे, इनके फलसफे भी लोग शायद सुनते होंगे, मगर क्या इनका इम्पैक्ट पड़ा नहीं। जब पता तब चला जब आक़ा सल्लल्लाहु ने अपना निज़ाम अता किया, पता तब चला जब 63 आर्टिकल जब मार्ज़े वजूद में आ गए और आक़ा सल्लल्लाहु एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी की बुनियाद रख रहे थे, और पता तब चला कि जब रियासत मदीना, जिसको लफ्ज मदीना आक़ा सल्लल्लाहु के कदम और नालैन मुबारक ने दिया, उससे पहले तो वो यसरिब था, उससे पहले तो वो सुना हुआ ना यसरिब था। और यसरिब का मतलब क्या है? बीमारियों की आमाज का, बीमारियों, तकलीफों, वबाओं, झगड़ों, फसाद, खून रेजी के मरकज को और उनकी आमाजगाह को यसरिब कहते हैं। वबाओं और बीमारियों के मजमूए को यसरिब कहते हैं। वहां जंगे बुआस छिड़ा करती, वहां यहूदी कबाइल आबाद थे, जिनके 3 बड़े कबीले थे, एक बनु कैनका था, एक कुरैजा था और एक नदीर था। इनका डंका बजता, इनकी मोनोपोली चलती थी, इनका सिस्टम चलता था, वहाँ की इकोनॉमिक्स में, वहाँ के बिजनेस में, ट्रेड में, सिस्टम में, आप समझ रहे हैं ना, इनका कंट्रोल था। वहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती थी इनकी इजाजत के बगैर। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? उस वक्त असले की इंडस्ट्री भी इनकी थी, सारी इंडस्ट्रीज पर भी यही हाल, निजाम पर इनका सुनो, मैं तुमसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ कि ये कोई आसान सौदा नहीं है आपके साथ साथ को ले जाना। हजूर की हिफाजत करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आक़ा सल्लल्लाहु की जमानत देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि हुजूर की हिफाजत करोगे तो रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, खानदान कबीले मुनक़ते हो जाएंगे, कारोबारी ताल्लुकात और मरासिम हमारे हैं ना, कारोबारी ताल्लुकात मरासिम जिनकी हम हिफाजत भी करते हैं और ज़रूरी भी है, तो फरमाया वो कारोबारी ताल्लुकात और मरासिम भी टूट जाएंगे। और जिनके आगे कुफारे मक्का के साथ ताल्लुकात हैं, फिर जो तुम्हारे उनके साथ ताल्लुक हैं, तो तिजारत आपस में मुश्तरक है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे अहलो अयाल भी शायद तुम्हें छोड़ जाएंगे, तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, तन्हा मुआशरे में रह जाओगे। क्या तब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत करोगे? क्या उस हाल में भी हुजूर को ले जाना पसंद करोगे? उन्होंने अर्ज किया कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, हम आपकी हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे अपने बच्चों की, अपने अयाल की, अपने खानदान की, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं, बल्कि उससे बढ़कर आपकी हिफाजत है। सुभान अल्लाह। और आप पर आंच नहीं आने देंगे, उससे पहले हमारी जान जाएगी अगर किसी ने मैली आंख से भी आप। अब जब आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है मैं तैयार हूँ आने के लिए, आक़ा साहब, तो उनमें से भी एक कबीले का सरबराह खड़ा हो गया, कहता है या रसूल अल्लाह, फिर हमारा भी एक वादा, हमने भी एक वादा लेना है आपसे। हमने सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक वादा दे दिया, अब हमने आपसे एक वादा लेना। आपने फरमाया भाई वो वादा क्या है? तो आक़ा साहब वो सरदार जो थे औस या खजरज के कबीले के, वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जाने देंगे आपके साथ, हम जान माल इज्जत आबरू का नजराना देंगे आपके, हम कुर्बानियाँ देंगे, हम अपनी
مال پیسہ عزت آبرو اولاد سب کچھ لٹا دیں گے اس انقلاب کے لیے جو آپ لانا چاہتے ہیں، اس ریاست کے قیام کے لیے جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم سب کچھ فدا کر دیں گے، مگر ہمارا وعدہ یہ چاہیے ہمیں آپ سے کہ جب وہ انقلاب آ جائے گا، ریاست قائم ہو جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے وطن مکہ تو نہیں چلے جائیں گے؟ اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ایسا مرحمت فرمایا کہ جس سے بہتر کیا سوچ سکتا تھا کوئی. آپ نے فرمایا کہ دمی دمکم لحمی لحم، تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا؟ فرمایا میرا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا گوشت تمہارا ہے اور تمہارا گوشت میرا ہے. فرمایا جو تمہارا دشمن ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہوگا، جو تمہارا دوست ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا. حاضرین محترم، اب اس کے اوپر وہ عہد و پیمان کے اوپر وہ فیصلے ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر اس یثرب نے مدینہ کیسے نہیں بننا تھا کہ پہلی رات آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ اکنامک ماڈل عطا کر، فرسٹ اکنامک وائبل ماڈل عطا کر دیا اور بلکہ امپلیمنٹ فرما دیا. وہ مواخات مدینہ کا ایک خوبصورت ماڈل تھا جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ کے آغاز سے پہلے ایک مقدمہ قائم کر دیا. ہمارا جس کتاب کا مقدمہ مواخات مدینہ ہو اس کتاب میں عظمت کا عالم کیا. ہم اس مواخات کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کے اس کانسیپٹ کو، اکنامک پیرٹی اور وائبلٹی اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور جسے کہتے ہیں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ایک خوبصورت ایک حسین ماڈل عطا. جو مہاجرین مکہ جو اپنا مال پیسہ اسباب اولاد کاروبار تجارت، اہل مکہ تجارت کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کا پیشہ تجارت تھا، جیسے آپ بزنس کرتے ہیں، اور وہ تجارت کے ماہر تھے، اور وہ تجارت وہ شام کی طرف اور بڑے بڑے قافلے لے جایا کرتے تھے. تو اہل مکہ کو تجارت بھی آتی تھی، اہل مکہ کو حکومت بھی آتی تھی، سیادت بھی آتی تھی، کیونکہ حج وہاں ہوتا تھا، قافلے آتے تھے، زائرین آتے تھے. تو جو وہاں کی ذمہ داری تھی کعبۃ اللہ کی اور حج کی مینجمنٹ تھی وہ اہل مکہ کے ذمہ تھی، وہ قریش کے ذمہ تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو قیادت اور سیادت اور حکومت کے اور مینجمنٹ کے اور انتظام اور انسلام کے جراثیم ان کے اندر رکھے ہوئے. وہ اپنی تجارت اور اپنا کاروبار چھوڑ کر آ گئے، اور مدینہ منورہ میں جو وہاں کے سیٹلرز تھے، جو میزبان تھے، جو انصار تھے، وہ انصار کا پیشہ کیا تھا؟ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. اب یہ تجارت کے فن کے ماہر تھے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ ایگریکلچر انڈسٹری کے لوگ تھے، یہ بزنس انڈسٹری کے لوگ تھے، یہ بزنس کے تھے، یہ انڈسٹری کے تھے، اور وہ ایگریکلچر انڈسٹری کے لوگ تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ہر ایک مہاجر کو ہر ایک انصار کا بھائی بنا، سبحان اللہ، اس کے مال میں شریک بن، اس کے اسباب میں شریک، اس کے ہر جو کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا اسے شریک کر دیا. اور انصار نے اسے ایسے گلے سے لگایا، قبول کر لیا کہ انہیں یقیناً انہیں حقیقت میں ہر شے میں اپنے مہاجر بھائی کو شریک کر دیا. یہاں تک کہ کئی انصار ایسے بھی تھے کہ جو اپنے مہاجر بھائی کے پاس آئے، کہا ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، یہ 3 ہیں، ہم 2 کو آزاد کر دیتے ہیں آپ کی خاطر تاکہ آپ نکاح کریں. اللہ اکبر. اپنے کاروبار میں، اپنے اسباب میں، معاملات میں شریک کریں. اور پھر مورخین لکھتے ہیں، روات لکھتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ اس وقت شہر مدینہ میں یثرب کی زمین میں زندگی میں پہلی دفعہ وہ رات آئی کہ اس رات شہر مدینہ میں رہنے والا باسی کوئی ایک بھی خالی پیٹ نہیں سویا.
ہر شخص جو ہے وہ پیٹ بھر کے سویا، ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سویا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اکنامک وائبلٹی اور پیرٹی سے جس ریاست کا آغاز ہو رہا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے پہلے آرٹیکل میں بھی میں نے جب وہ نیشن بنائی، آپ نے فرمایا انہم، فرمایا ومن تبعہم وجاہد معہم، فرمایا جو مہاجر ہوں گے، جو انصار ہوں گے، ان کے مابین بھی ایک کانٹریکٹ کیا، فرمایا یہ بھی آپس میں یہ بھی باشندے ہوں گے، جو ان کا الائی ہوگا وہ بھی ریاست مدینہ کا باشندہ ہوگا، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی باشندہ ہوگا، اور جو بے شک دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا مگر ریاست مدینہ کی یونٹی کی خاطر متحد ہو کر اوتھ آف ایلیجینس لے گا، فرمایا وہ بھی اس کا باشندہ ہوگا۔ فرمایا یہ سب کے سب مل کر امت بنا رہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کانسیپٹ پہلی دفعہ، ہمارے یہاں لفظ امت کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ آف امت کیا کیا، فرمایا انہم امت واحدہ من دون، فرمایا کہ جس میں پھر ایک اور آرٹیکل میں فرمایا ان یہود بنی اوف امت مع المؤمنین للمسلمین دین وللیہودی دینہم وللمسلمین دینہم، فرمایا کہ وہاں پر رہنے والے بنو اوف کے یہود بھی جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہاں باشندے کی حیثیت سے رہیں گے وہ بھی امت ہوں۔